بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ایوب سن 50 ہجری میں فوت ہوئے قسطنطینیہ میں، اور یہ زمانہ معاویہ کی حکومت تھی اس وقت. اتفاق سے اس غزا میں یزید بھی موجود تھا. بخاری شریف جلد اول صفحہ 410 پر یہ واقعہ موجود ہے، اوپر بالکل. اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ. نیچے لکھا ہے کہ وفیہ منقبۃ عظیم لمعاویہ وابنہ یزید، کیونکہ وہ موجود تھا، معاویہ کا زمانہ تھا اور بیٹا موجود تھا. ناصبی کہتے ہیں کہ یہ سپہ سالار تھا، لیکن ابو داؤد میں ہے کہ سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھا، یہ ویسے شریک تھا. سن 50 ہجری. اللہ اکبر. استقبال القبلہ اور استدبار القبلہ دونوں منہیان ہوئے، اور یہ جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ کا مذہب ہے. حافظ نے اس کے خلاف لکھا ہے جو باعث حیرت و افسوس ہے. تہذیب السنن شرح سنن ابی داؤد میں حافظ ابن قیم نے کہا ہے کہ احادیث صحاح سے ابو حنیفہ کا مذہب مؤید ہے، اور ابن حزم نے محلہ میں کہا ہے کہ مذہب ابی حنیفہ اقوى المذاہب فی النہی عن استقبال القبلۃ و استدبارها لأنه حدیث صحیح صریح. واما روایت ابن عمر و جابر ابن عبداللہ فمسقیمان و مجروحان لا يستطيعان ان يقابل النص الصریح اے حدیث ابی ایوب الانصاری. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. وشکیمت ابن حزم علی الحنفیہ معروفۃ عند العلماء مع هذا اعترف بقوت مذہبی فی هذا المزمار. لا الہ الا اللہ. اور بھی بڑے ابحاث استاد محترم نے معارف و سنن میں کیے، اور ہر طرح اس کو مؤید و منصور کیا ہے کہ حدیث ابو ایوب انصاری جو مستدل ہے امام اعظم اور فقہائے عراق اور اکثر صحابہ و تابعین کا، یہ اقوى المذاہب ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے. بیت حفصہ کی چھت سے دیکھا اور جابر نے 1 سال پہلے دیکھا، یہ سب روایتیں بظاہر سقیم ہیں، اور یہ نہیں کے مقابلے میں ہے، اور وہ بالکل صاف ستھری ہے. لا الہ الا اللہ. یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ ہم جدھر نماز پڑھتے ہیں یہ قبلہ رخ ہے؟ یعنی استقبال القبلے کا پتہ کیسے چلا ہے؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہالینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، یہ جو سمت کعبہ متعین ہے یہ کس اصول سے ہوا ہے؟ حل من طالب یجیبنی جوابا شافیا وحل تدبرت احد الاوقات
فی ہؤلاء المسائل المہمات، کبھی سوچ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اقصد مسجد آپ نے بنائی ہے اور آپ منہ یوں کر کے کہتے ہیں قبلہ، یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ ادھر قبلہ ہے؟ ایھا الطلاب عجیب الجواب لئلا تکونوا خانہ خراب. کبھی خیال آیا، سوچ آئی تو بداحت دلیل ہے. اور عجیب بات ہے کہ 1500 سال سے جو تائید ہوا ہے وہ صحیح نکلا ہے. یعنی ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکیہ میں، اسپین میں، ایران میں، چائنا میں، دنیا کے جس ملک میں بھی مسلمان ایک رخ طے کرتے ہیں اور اس طرف مسجد بناتے ہیں، وہ کمپاس کے ذریعے بھی صحیح نکلا ہے. آپ آج ہی منگوا لیں، میرے پاس موجود ہے 10 رکھے ہوئے کتب نما، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ قبلہ ہے. تو یہ اس وقت تو کوئی آلہ و ذریعہ بھی نہیں تھا. آج سے 1500 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ کس طرح متعین ہوا ہے؟ استاد محترم نے کتاب لکھی ہے بغیۃ الاعاریب فی معرفت القبلۃ والمحاریب، بہت اچھی کتاب ہے. اور گوسری نے کہا ہے کہ امت مسلمہ میں یہ منفرد کتاب ہے، مگر اس نقطے پر بحث نہیں کی کہ تعین سمت بأی اصول وقع فی الدیار المستبعدہ عن القابلہ والکعبہ المعلہ. مقرضی نے ایک کتاب لکھی ہے الخطط والآثار. مجھے بھی اس کا جواب شافی معلوم نہیں. داگئی ملا سے ایک دفعہ پوچھا، مولانا شمس الحق افغانی سے ایک دن میں نے دریافت کیا کہ یہ تعین سمت کی کس اصول سے؟ آپ کو تو ہم بتاتے نہیں نا، کیونکہ آپ کا علم نہ ہونے کے برابر ہے، زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے. ایک اشکال اور ہے، بڑا زبردست اشکال ہے. حدیث میں کیا ہے کہ کس طرح بیٹھو؟ ولیکن شرقوا، مطلب ہے کہ مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اور جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ پہلے آپ لوگ کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس کی طرف ہو گئے، تو اب تعالیٰ نے کہا مشرق اور مغرب دونوں ہمارے ہیں. تو ایک میں مشرق ہے، ایک میں مغرب ہے، اور حدیث سے کچھ اور معلوم ہو. سخت تعارض سے شدید ہوا، اس پر بھی مولانا نہیں لکھ رہا ہے. آئی سوال وہاں جب آیا سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ قبلہ کیوں چھوڑا؟ قل للہ المشرق والمغرب. پھر تو نہ جائے کہ للہ الشمال والجنوب. مشرق اور مغرب قرآن ذکر کرتا ہے قبلے کے لیے، اور حدیث میں کہے کہ شرقاً غرباً بیٹھ جاؤ، یہ قبلہ نہیں ہے. تو آیت کس طرح منطبق ہوگی؟ حاضی دقہ. اس قسم کے ہزاروں مشکلات قرآن ہیں. پورے ملک میں کوئی عالم نہیں ہے جس سے ہم پتہ کریں. جتنے بھی ہے وہ آپ جیسے ہے، تقریباً 19-20 ہے. تمہارا ڈیر وہی گنجے زور نہ لگے جگہ خوشی، اتنے زیادہ ایمان اور تدبر نہیں ہے. آپ کو اس لیے سنایا تاکہ آپ بات بھی سمجھ لیں، اور ممکن ہے آپ کے اللہ تعالیٰ ذہن میں یا ایسی کوئی کتاب حواشی نظر آ جائے. پہلے اشکال سمجھو. پہلے اشکال یہ ہے کہ پوری دنیا عرب اور عجم میں جو تعین سمت کعبہ ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ کس اصول کے تحت ہوا ہے؟ وہ اصول کہاں ہے؟ مان یہ کہا کرو کہ 15ویں صدی میں چیک کرنے کے بعد بھی صحیح نکلا ہے.
یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کمپاس رکھے 60 سے نکل رہا ہے. یہ سوال سمجھ میں آ گیا کیا؟ اس سر میں بہت زیادہ نہیں ڈرا. کیا ہوا؟ پاکستان میں فضل الرحمان وزیر اعظم ہو گئے؟ ابھی تو خالی وزیر اعظم کے آگے پیچھے ہو رہا. اتنا سرما ڈالا ہے کہ آدمی کہتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا ہوا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث جو ابو ایوب کی ہے اقوی فی الباب ہے اور سینکڑوں حدیث وارد ہے. اس لیے غیر نزاعی مسئلہ ہے احادیث اور فقہ میں کہ مکہ اور مدینہ شمالاً جنوباً تھے. شمال میں قبلہ تھا اور جنوب میں استدبار تھا. لیکن آیات اور قرآنیہ سے اس کے خلاف معلوم ہو رہا. آیات نے وہی مشرق اور مغرب بتائے کہ ایک استقبال ہے اور دوسرا استدبار ہے. یعنی مشرق بھی اللہ کی ہے اور مغرب بھی اس کی ہے. شمال جنوب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو آیت اور حدیث کیسے منطبق ہوں گے؟ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ پراپیگنڈے کے لیے کہ لوگوں کو بتاتے رہے. پراپیگنڈے کی ضرورت سبق میں نہیں ہوتی. اپنی حد تک سمجھو کیونکہ پورا سال ہے آپ کا انشاءاللہ. بعض اوقات بہت آسانی سے مسئلہ نکل آتا ہے. بہت آسانی سے. ایسے کتنے مسائل ہیں کہ عالم کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتا ہے. خوف ہوتا ہے کہ نااہل لوگوں کے سامنے اظہار کئی تکلیف کا باعث نہ ہو جائے. طلبہ کا تو سبق ہوتا ہے، ان کو تو سمجھانا ہے تاکہ ان کو پتہ بھی چلے کہ ہمیں کہاں تک دیکھنا ہے. ہے کوئی طالب جو میری بات سمجھاؤ خالی؟ ہاں ہاں. پورے عالم میں یہ جو قبلہ معلّہ کی تعین ہے یہ کس اصول سے ہے؟ وہ اصول قرآن و سنت فقہ میں کہاں مذکور ہے؟ ہم اس سے کیوں بے خبر ہیں؟ اور مان یہ کہا کرو تاکہ کسی کے لیے تردد نہ پیدا ہو کہ 15ویں صدی میں بھی چیک کرنے کے بعد سمت صحیح نکلا ہے. بالکل اس میں غلطی نہیں ہے. لیکن پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بزرگ جو یہ پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، چائنا میں، دنیا کے دور و دراز اطراف و اکناف میں مساجد بناتے ہوئے سمت کعبہ متعین کرتے تھے، یہ کس اصول سے کرتے تھے؟ وہ اصول کہاں ہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں آ گیا کہ شرقاً غرباً نہ استقبال القبلہ ہے نہ استدبار. سمجھ رہے ہو نا؟ شرقاً غرباً آپ بیٹھ سکتے ہیں پیشاب پاخانے کے لیے. ہم نے جواب دیا کہ مدینہ اور مکہ آپس میں شمالاً جنوباً ہے. شرق اور غرب وہاں بچے ہوئے ہیں. مگر یہ آیت کے خلاف ہے. جب انہوں نے اعتراض کیا کبھی ایک طرف نماز کبھی دوسری طرف، اینما تولوا فثم وجہ اللہ وللہ المشرق والمغرب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تمہیں سمجھ آتی ہے باتیں؟ اس سے پہلے یہ سوال نہیں ہوا تھا. ہاں دوسرا تو اصل ہے، وہ تو آیت ٹکرا رہی ہے. تو ہر سال جب تفسیر پڑھاتا ہوں بے انتہا پریشان ہوتا ہوں. 4000 کے قریب تفاسیر ہے میرے پاس، اس میں جواب نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، مولانا پنجپیر، مولانا عبد الغنی، مولانا شمس الدین، مولانا حسین علی، سرفراز خان، کئی نہیں. حکیم الامت مولانا شبیر احمد، حضرت شیخ الہند، حضرت شاہ صاحب کی کسی تحریر میں نہیں مل رہا. اگر کئی شاہ صاحب نے بات کی ہو تو مکمل بات ہو، انتہائی بات ہو. لیکن ہمیں وہ موقع محل نظر نہیں آیا تا وقت بیان کہ اس میں کون سا اصول کار فرما ہے. بولو، دانت ٹوٹا ہوا ہے یا فرق ہے؟ حلوہ کھا سکتا ہے؟
دانت ایسے ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بات شروع کر رہا ہے، وہ بات خود دانت ہی اللہ نے ایسے دی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہاں یہ اصول ہے. یہ شفیع کاڑوی جو تھا نا، تو اس کا یہ جگہ یہاں کوئی چیز تھی تو وہ ایسی ایسی ہوتی تھی، کان یا در در. تو نیو کراچی 11F میں اس کا جلسہ تھا، تو وہاں ایک کاٹیاواڑی نے شور کیا کہ ادھر ہماری عورتیں بیٹھی اور ادھر آپ ایسا ایسا کر رہا ہے. اس کا چہرہ ایسا تھا قدرتی طور پر. جی ایک بات مزید کہتا ہوں لیکن امانتاً للہ ولرسولہ، اگر پسند نہیں آئے تو مسترد کرو. وہ یہ، اس سے امت کی بے علمی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ امت کا علم کتنا کم ہے. اتنے بڑے بڑے دفعات کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں نا، میرے خیال میں تو 5% یا 10% ہے بس. 90% یوں سر بند اس طرح ہے، بالکل بند ہے اس طرح، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا اس کا. لا الہ الا اللہ. علوم بہت زیادہ دقیق ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اور انسانوں کو جب اللہ خطاب کرتا ہے کہتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھیں ان کو بھی کہا تم نہیں جانتے ہو. وعلمک ما لم تکن تعلم، دیکھیں نبی کو کہا وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو کتاب اور ایمان کا پتہ نہیں تھا. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. بے علمی بہت زیادہ واضح ہے امت کی، امت کو رکھا ہے بے علم. آدم کو کہا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، آگے اس شجرہ کے ان بن کچھ معلوم نہیں ہے. ابلیس نے اس کو دھوکہ دے دیا، فوسوس لہما الشیطان فلما ذاق الشجرہ، خالی چکا غریب نے، پورا کھایا بھی نہیں. بدت لہما سواتہما، جسم کے پردے والے حصے کھل گئے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب جب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے نا، وہ قرآن کی آیت آئے گی کہ ان اللہ علیم خبیر، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ ہی عالم ہے. ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے؟ خضر نے موسیٰ کو کہا تھا نا کہ علمی و علموں کا فی علم اللہ کما اخذ هذا العصفور بمنقارہ من البحر. یہ جو چڑیا نے چونچ میں ایک قطرہ سمندر سے لیا، تیرا اور میرا علم اتنا ہی ہوگا خدا کے علم کے سامنے، کچھ بھی نہیں. بہترین صورت یہ ہے کہ ہمیشہ لا علمی کا اعتراف کہ میں کچھ نہیں جانتا. وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لَا أَعْلَمُ. یہ بھی علم کی دلیل ہے کہ آپ معذرت کریں کہ میں نہیں جانتا. یہ خیال اس سے پیدا ہوا کہ فرمایا کہ تم قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور پیٹ بھی نہ کرو، شرقاً غرباً بیٹھ سکتے ہو. تو ہم تو شرقاً غرباً نہیں بیٹھ سکتے. تو جواب یہ ہے کہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے، تو اگر ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے
تو استقبال القبلہ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر ہم مشرق کی طرف تو استدبار الکعبہ ہو جائے گا. دونوں منع ہے. تو پھر یہ کس طرح واقعہ تھا؟ مدینہ سے کعبہ شمالن جنوبن. جب کعبہ سے مدینہ شمالن جنوبن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلی سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کون سی؟ سورہ بقرہ ہے نا. 87 نمبر ہے. 87. اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی. کیا؟ وہ سب مکی ہے. مدینہ منورہ میں بڑی سورت اور پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کی آیت ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اگر مجھے کسی نے خاطر خواہ تفسیر، مضمون، مقالہ اس موضوع پر دکھایا تو جو وہ کہے گا وہ انعام کر کے دوں گا. وہ عمرے کا ٹکٹ مانگے تب بھی دوں گا، اگر وہ شادی کا خرچہ مانگے وہ بھی دوں گا. طالب کی شادی 1 لاکھ روپے کی ہوئی تھی. طالب غریب اتنے زیادہ ٹرک نہیں لڑاتا. لیکن میں ایک عرصہ 20 سال سے متفکر ہوں، بہت زیادہ. عرب و عجم کے خزائن میں نے تلاش کیے، دقیق النظر علماء سے بھی بات کی، مولانا سلیم اللہ خان سے بھی گزارش کی. تفسیر لکھ رہے تھے، وہاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے کوئٹہ میں. طالب علم ہو گئے، یہاں سے لکھو وہ لکھو یہ لکھو. اور 2 آدمی نظر میں تھے جن کا مطالعہ وسیع تھا. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کا بہت وسیع مطالعہ تھا، لیکن اس وقت اتنی عقل و فہم نہیں تھی. اور پنجپیر مولا کا بھی مطالعہ وسیع تھا، لیکن پنجپیر مولانا کا مطالعہ تفسیر میں وسیع تھا. مولانا مفتی ولی حسن کا جمیع علوم میں مطالعہ بڑا تھا. اگر کسی کو ممکن ہو بآسانی، کوئی بری بات تو نہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کسی مسئلے میں اختلاف دلیل یا دعوت نہیں ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلو سے کوئی اچھا سمجھدار طالب یہ دونوں باتیں کر رہا. ایک بات یہ پوچھے کہ عجم میں بلکہ دنیا میں قبلے کا سم جو متعین ہوا ہے یہ کس اصول کے تحت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ شرقو اور غربو کی حدیث سے آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کی مطابقت نہیں ہے. آیت صاف کہہ رہی ہے کہ مشرق اور مغرب قبلہ ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق اور مغرب قبلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ممکن ہے، لکھا تو کچھ نہیں ان غریبوں نے، لیکن بہرحال وسیع اطلاع ہے. مجھے خیال تھا کہ میں نہ کہوں طلباء سے، پھر خیال آیا کہ یہ غریب ایسے ہی رہیں گے، ان کو کچھ ایسے فکر میں بھی ڈالنا چاہیے کہ جو ان میں غیرتی ہے اور جو ان میں صلاحیت والے ہیں، بااستعداد ہے کہ وہ آگے کا پرواز کر لیں. ہاں ہے حل میں سوال کوئی پوچھنا ہے؟ پوچھو. ایسے ایسے ہلتے رہتے ہو، پوچھتے نہیں ہو. کوئی سوال ہو؟ سوال سے علم کھلتا ہے نا، پتہ چلے گا کہ میرے معروضات سمجھ گئے یا نہیں. جی وایا ماما و خرد پسود ہے ویدے پیخور میرا وسط پگر سود ہے. طالب میں شوق ہونا چاہیے علوم کا، اور اس سلسلے میں نے 2 کتابوں کا ذکر کیا جو میرے مطالعے میں ہے.
حضرت بنوری کی بغیت العریب فی معرفت القبلۃ والبحاریب، اور مقرضی مشہور زمانہ مورخ و محدث، اس کی خطط و آثار 10 جلد ہو گئے. افسوس ہر دونوں کتابوں میں یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں. شاید ہمارے ایک چھوٹا سا سفر لاہور کا ہو، شام کو چلیں گے اور کل شام کو آئیں گے، کل سبق نہیں ہوگا. تو اس دوران آپ کوئی اچھا مطالعہ کریں. زندگی میرا کیا سوال تو ایسا ہوتا ہے، وہ اوچ جو تھا نا، یہ اوچ ملتان کے ساتھ ہے، اوچ شریف کہلاتا ہے. یہاں ڈوگروں کی حکومت رہی، لیکن ڈوگرے مسلمان ہو گئے تھے. ایک بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں تھا، یا اس کے بعد مسلمان ہوئے. اس کی دوستی تھی عرب بادشاہ سے، اور عرب بصرہ و کوفہ و بغداد اور مکہ و مدینہ یہ سب ایک تھے، سارا عرب تھا. عرب بادشاہ نے، ڈوگرا بادشاہ نے عرب بادشاہ کو کہا کہ کوئی اچھا عالم دین دے دو جو مجھے قرآن شریف پڑھائے، لیکن مسلمان کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. میں اپنا مذہب جو ڈوگر ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. عرب بادشاہ نے کہا بہت اچھا. عرب بادشاہ نے علماء دین سے استفسار کیا کہ یار میرا دوست ہے اور وہ اوچ کا بادشاہ ہے، مذہباً ڈوگرا ہے، وہ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ علماء نے کہا جائز ہے، اللہ کی کتاب تو سیکھنا چاہیے. کہ کوئی ایسا عالم جو اس کو پڑھا لے. ایک عالم نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرے، خالی قرآن کا ترجمہ و تفسیر اور علوم پڑھا لے اس کو. عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام میرا ہے ہی نہیں، یہ قرآن کا کام ہے، وہ خود مسلمان کرتا ہے. وہ عالم دین آیا اور اس نے ڈوگرا کو ترجمہ و تفسیر شروع کیا. جب سورۃ یاسین کی آیت آئی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اس طرح ہے نا. آپ فرمائیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے. بکل خلق علیم، لشیء علیم، بکل خلق علیم. تو ڈوگرا بادشاہ نے کہا کہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہو علی کل شیء قدیر. یہ کس طرح آیت بے موقع واقع ہے، وہو بکل خلق علیم. یہ مسئلہ تو علم کا نہیں، قدرت کا ہے. تو عالم دین صحیح معنوں میں اس نے کہا مجھے موقع دے بولنے کا. عالم نے تقریر کی، وہو بکل خلق علیم کے حق میں تقریر کی کہ یہاں وہو علی کل شیء قدیر ناموزون تھا، وہو بکل خلق علیم موزون ہے. عالم دین نے جب تقریر کی اور پوری کی تو ڈوگرا بادشاہ نے کہا آج کلمہ پڑھا لے. قرآن میں اتنا زور ہے، اتنی ہیبت پیدا کرتا ہے، ایسے حقائق پر ہوتا ہے. کیا عالم تھا. افسوس یہ واقعہ موجود ہے طبقات المفسرین میں، آگے وہ تقریر نہیں ہے کہ وہ تقریر تو کام کی تھی بہت، وہ کہاں ہے. اب جب سے یہ طبقات المفسرین میں نے پڑھا ہے، فکر مند ہوا ہوں
اور اس آیت سے متعلق جہان بھر کی تفاسیر دیکھتا رہا. ایک دن گھر میں رات کو شور مچا. محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. میں باہر آیا دیکھا تو وہ طوطے نے کہا کہ یہاں پر چوہے ہمارا باجرہ کھا رہا ہے. تو میں اس زمانے میں یہاں دفتر کے سامنے عبد الغفار سوتا تھا, وہ یہاں چھوٹا خادم تھا. اس کو میں نے بلایا, میں نے کہا آ جاؤ یہ چوہے مارو. اسے چوہے مارے. ایک گھنٹے کے بعد طوطا پھر شور کر رہا ہے. میں نے اس کو کہا کہ دوبارہ آ جاؤ. کہتے یہ طوطا بہت شیطان ہے, ہم کو رات کو سونے نہیں دیتا, اس کا کام یہی ہے. میں نے کہا یار آنا تو پڑے گا. وہ آیا تو وہ طوطے چپ ہو گئے. میں نے کہا آپ بتائیں نا کہاں ہے چوہا, آپ خواہ آپ یقین کریں کہ طوطے نے ایک جگہ دم نظر آ رہے تھے, چوہا اندر تھا اور دم کو ایسا کاٹا. یہ میں نے کہا یہ تو واقعی عجیب غریب بات. تو دیکھو ہم میں مارنے کی قدرت تھی لیکن علم نہیں تھا. تو مجھے کچھ سمجھ آیا کہ بعض اوقات علم مقدم ہوتا ہے, قدرت تابع ہوتی ہے. اگر قدرت مقدم ہوئی نہ اور علم نہ ہو تو ظلم ہو جائے گا, یاد رکھو. اب ایسے آپ آدمیوں کو مار رہا ہے, یہ وہ ہے ہی نہیں. دیکھو صفات خداوند تعالی کی, صفت قدرت اور صفت علم دونوں کمال کے, ان میں تو کمی نہیں ہے. ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کی قدرت ہے لیکن علم اکثر نہیں ہے. اس وقت جو سبق روک کے باتیں ہو رہی وہ بھی یہی ہو رہی کہ ہمارے علوم کم ہیں, اسلامی مشکلات بہت زیادہ ہیں. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم. اس معمولی سے جھلک سے میں نے تمام طلباء کو جمع کیا, ان سے قرآن شریف پڑھوایا, آیت کریمہ پڑھوائی, ختم بخاری دورے والوں تخصص والوں نے کیا, خوب پیسے بانٹے, دعائیں مانگی, شکرانہ بجا لایا کہ کچھ ایک جھلک سی نظر آ گئی ہے کہ ایسا موقع آتا ہے کہ جن میں علم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, قدرت کی بات بھی ہوتی ہے. وہ بکل خلق علیم. اب جو تقریر اس عالم نے اوچ شریف میں کی ہے ڈوگرا کو, اور ایسی زبردست تقریر تھی کہ وہ بکل خلق علیم, کافر بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اس طرح وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ یہاں وہ بکل خلق علیم موزون تھا. تو اللہ تعالی کی صفات تو کمال کی ہے, وہاں تو کسی صفت میں کمی نہیں ہے. آپ کمی نہیں کہیں گے, تقدم و تاخر کا ہے. جسے دیکھو احیاء مقدم ہے, اماتت بعد میں. پہلے آدمی کو پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے. اور ظاہر علم کلام کا مسئلہ ہے, یہ عام مسئلہ تو نہیں ہے. علم کلام میں تو ہمارے حضرات بہت ہی کم ہوتے ہیں. حضرت بنوری نے لکھا ہے نا کہ میرے ہاتھ سے برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا, چھوٹا تھا. تو والدہ نے کہا کہ اس میں بھی خیر ہوگی. تو والد صاحب نے کہا ہاں یہ معتزلہ کا مذہب ہے, ہمارے یہاں خیر اور شر دونوں کا مالک اور خالق اللہ ہے. اب سارے عوام کو مولوی ہو, کتاب والے ہو, مولوی ہو, یہ اور وہ, اس میں خیر ہو, اس میں خیر ہو, ہر چیز میں خیر, شر کہاں سے آئے گا؟ یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اہل حق کے ہاں خیر اور شر دونوں, وقدر خیری و شری من اللہ تعالی. اس میں تو پڑھ رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے نا, اظہار نہیں ہے.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی حکمت ہوگی. حکمت تو خنزیر پیدا کرنے میں بھی ہے، زنا پیدا کرنے میں بھی ہے، چور پیدا کرنے میں بھی ہے، ظلم و ستم میں بھی ہے. حکمتوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول مسلم آیا کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ. اصل جملہ یہ تھا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، لیکن اس کی جگہ آ گیا اس میں بھی خیر ہوگی. حالانکہ خیر ہر جگہ کہنا یہ اہل سنت سے نکلنا ہے. یہ معتزلہ کا گندا مذہب ہے. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا مالک، مختار اور خالق ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. چلو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن البول قائما. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر رضي الله عنه إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المقارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المقارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أيوب السختياني وقد تكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة رضي الله عنه في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. چونکہ منہیات جو استنجا میں ہے ان کے ابواب ہیں، جیسے استقبال القبلہ اور استدبار القبلہ کی ممانعت نقل کی. تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بول کس طرح کیا جائے، قائمن یا قاعدن. زمانے جاہلیت میں عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مرد کھڑے ہو کر کرتے تھے. جاہلی دستور تھا یہ، اس لیے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس پر منع وارد ہو گیا. ایک حدیث یہ پیش کی کہ ام المومنین کہا کرتی تھی کہ جس نے آپ کو یہ حدیث سنائی کہ پیغمبر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے بالکل نہ ماننا. حضرت نے کبھی بھی بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت عمر کی پیش ہوئی کہ ان کو ایک دفعہ کہا گیا کہ اے عمر لا تبل قائما، اور اس کے معارض ایک روایت آئی ہے کہ حضرت عمر کہتے جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے. وہ اسلام لانے سے پہلے جاہلی دور میں غلطی ہوتی تھی، ہوئی ہوگی. چنانچہ یہاں بول قائمن کا مسئلہ چلا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی ہے اور اس میں نے ثابت کیا ہے کہ بول قائمن کی احادیث صحت کو پہنچی ہے. درس ترمذی میں مولانا تقی صاحب مدظلہ نے غلط نقل کیا ہے کہ وہ حدیث صحت کو نہیں پہنچی. یہ جگہ فتح الباری میں نکالے اور اس میں حافظ نے حوالہ دیا ہے وقد شرحت للترمذی شرحا واثبت فيه بان الاحاديث تبلغ الى الصحه ما يدل على البول قائما. گویا کہ امام ترمذی نے جو جرح کیا ہے حافظ اس کے اس بات کے درپے ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی کمزور باتیں کرنا.
بعض اوقات ایک روایت اسنادن ہوتی ہے لیکن تعاملن نہیں ہوتی. چنانچہ امت مسلمہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کرتی ہے. ان کے ہاں کھڑے ہو کر پیشاب پاخانے کا کوئی رواج نہیں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں کچھ منع وارد ہے تو وہ ادبن ہے اور احترامن ہے، نہین شرعن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اشفاقی ہوتی ہے، ارشادی ہوتی ہے، وہ شرعی نہیں ہوتی. مقصد سمجھانا ہوتا ہے اور مقصد تنبیہ کرنی ہوتی ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ذیل میں حضرت امام الاثر نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اسلامی شاعر غالب تھے، تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ نہیں اور منع شرعن نہیں ہے، تعدبن ہے. ہمارے زمانے میں یہ فرنگ اور انگریز کا طریقہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، لہذا اب حرام کے طور پر ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. اس پر تحفۃ الاحوزی میں مبارک پوری کو بہت موقع ملا ہے حضرت اقدس مولانا انور شاہ پر اعتراضات کرنے کا. مولانا نے معارف السنن میں جواب دیا ہے اور فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ اس کے لیے اور ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے اور ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کے لیے جائز ہو دوسرے کے لیے ناجائز. تو چونکہ ہمارے زمانے میں فرنگ کی عادات مسلمانوں پر تیزی سے غالب ہو رہی ہے اور اس میں دینی اور ایمانی نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اس زمانے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یا کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ صرف جفا نہیں ہے اور تعدبن منع نہیں ہے بلکہ شن منع ہے اور حرام اور ناجائز ہے. کوئی واقعہ اس طرح ذہن میں آتا ہے کہ ایک حکم دو آدمیوں کے اعتبار سے مختلف ہو؟ بولو. کوئی اس طرح واقعہ نظر سے گزرا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی بیوی سے لپٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ بڑے شوق سے، رمضان ہی اچھا گزارو. اور دوسرے آدمی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بالکل نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا وہ بوڑھا تھا، وہ جیسے ہی لیٹے گا وہ سو جائے گا، اور یہ جوان ہے، یہ جیسے ہی ہاتھ ڈالے گا تمام سرحدات پار کر کے اور رائے کے محلات میں پہنچ جائے گا. نواز شریف کا محل وہاں ہے نا رائے میں. تو دیکھو قربان بالنساء اور استجاب المرأة جو مفضی ہے الی کسر الحدود و ارتکاب الفحشاء، آپ نے ایک کو اجازت دے دی، ایک کو سختی سے منع کر دی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کے زمانے میں بول قائمن صرف منع ہو جفاءن اور تعدبن، اور ہمارے زمانے میں بول قائمن منع ہو شرعن اور تحریمن. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ مختصر المعانی میں بھی تو ایک مثال ہے کہ انبت الربیع البقل. اگر کوئی موحد کہے تو یہ معول ہے، یعنی اللہ انبتہ فی
موسم ربی. اور اگر کوئی جائر اور دہریہ کہے تو یہ کلمہ کفر ہے. ایک ہی کلمہ. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی مثال ہے دل و دماغ میں؟ کیونکہ حضرت شاہ صاحب سے لڑ پڑا ہے وہ عبد الرحمان مبارک پوری. ایسا کچھ بنے وہاں تو آپ نے کہا کہ خاص آپ کے لیے. اچھا اس طرح تو دوسری مثال اس سے زیادہ واضح بن جائے گی. ابو بردہ ابن نیار جو کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنا بکرا کاٹا اور گوشت تقسیم کیا, پڑوسیوں کو کہ عیش کرو مزے کرو. پھر پیغمبر کے ساتھ عید پڑھنے آیا اور بتایا کہ میں نے تو بکرا کاٹا اور گوشت تقسیم کیا. جیرانی جیعان, میرے پڑوسی بھوکے پہ. آپ نے کہا قدمت اللحم لأہلک وما دہیت, آپ نے گوشت کا کام کیا ہے, گھر والوں کے لیے قربانی باقی ہے. قربانی قبل العید کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک مینڈا ہے, بکرا ہے, بلکہ سال کو نہیں پہنچا ہے لیکن سال کا لگ رہا ہے. آپ نے کہا یجزئ عنک ولا یجزئ عن احد بعدک. یہ قاعدہ ہے کہ مینڈا اور دمبا تو 6 مہینے کا بھی چل جاتا ہے جب سال کا لگے, لیکن بکرے کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے. فقہا کہتے ہیں اگر چند دن کا بھی فرق ہو تب بھی منع ہے, اس کو اجازت دے دی. لا الہ الا اللہ. آپ کی مثال بھی بن سکتی ہے, آپ نے جو مثال دی نا وہی بنتی ہے کہ ان کے ساتھ خصوصیت سے خود اپنا کفارہ ان پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی. اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی امریکہ اور برطانیہ میں ہے اور وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میری قربانی کر لے. اب عید اس طرح ہے کہ پاکستان میں ہے اور امریکہ میں نہیں ہے, تو قربانی میں محل اور قربانی کرنے والے کا اعتبار ہے یا جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا اعتبار ہے. زمانہ حال کے دارالفتاؤں میں اختلاف ہوا ہے. مل جواب کھانا خراب. بھائی آپ کو کسی نے کہا کہ میری طرف سے آپ میری قربانی کر لے, گائے کاٹے, بکرا مینڈا کاٹے, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جس ملک میں وہ ہے وہاں ابھی عید نہیں ہے, یا اس نے ابھی عید نہیں پڑھی, آپ نے پڑھ لی, تو قربانی میں اس کا اعتبار ہونا چاہیے جس کی قربانی ہے, یا اس کا اعتبار ہونا چاہیے جو کر رہا ہے؟ ہاں, یہی رائے ہماری بھی ہے کہ جس جگہ قربانی ہوتی ہے اور جو اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے اس کا اعتبار ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص اہل سوات کو کہے کہ تم میری قربانی کر لو. اہل سوات کہتے دیہاتیوں کو, وہاں پر عید نہیں ہے, فجر کے ساتھ کر لیتے, گوشت پہلے آ جائے گا. ابو بردہ ابن نیار کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی قربانی ہے اس کا اعتبار ہو, اس نے عید نہیں پڑھی,
اور یہ جو فقہاء نے مثال دی ہے کہ ہم اور آپ پر تو عید لازم ہے، ہم عید کے بعد کریں گے، لیکن کسی ایسے فرد اور فریق سے کرانا جن کے ذمہ عید نہیں ہے وہ قبل العید اور بعد الفجر کر سکتے ہیں. یہ تخصص والوں کے ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اس پر صحیح طرح نقول جمع کرے کہ اصل تفقع و تبحر کیا ہے. آج کل یہ پیش آتا ہے. جی چلو بس کرو. اگر جانا نہیں ہوا تو پھر تو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں مفتی حمید اللہ جان بیمار ہے، بہت بزرگ ہستی، بہت گہرے روابط و تعلقات ان سے رہا ہے، فقیہ و حاضر الامہ ہے. تو عجیب بات یہ تھی کہ وہ غنودگی میں تھے. میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا پہچانتے نہیں، اور آپ سے دعا کرائی. آج صبح ہی میں نے بیان کیا، آپ اتنے بڑے اولیاء اللہ و غوث و قطب ہیں کہ مولانا اٹھ کے بیٹھ گئے، ہوش میں آیا، دریافت کیا، میرا پوچھا کہ وہ کب آ رہا ہے. اب بیٹے کو کہا بہت خیال رکھنا، کمی نہیں ہونا چاہیے. حیران ہو گئے وہ تو کہ آپ کے تذکرے سے اٹھے، اگر آپ آ گئے تو میرا باپ بچ جائے گا. میں نے کہا چلو، عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے. پتپوس ټول خلق راغلي او چې پرغیږه مغسترګې ناراضي. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. مولانا کی صحت شفا کے لیے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے. اور یاد بھی ایسے ہی موسم خراب ہے لاہور کا بھی، باد و باران ہے، بادل اور ہوائیں ہیں، طبیعت بھی بہت نازک ہے، جلدی محسوس کرتی ہے. اللہ خیر فرمائے، عافیت فرمائے. اگر جانا ہوا تو سفر بخیر و عافیت ہو، آنا جانا آسان ہو. مولانا کی بھی اللہ صحت قائم رکھے، بیش بہا زندگی ان کی اللہ دین کے لیے، اعمال کے لیے بحال فرمائے. تمام پریشانیاں، تکالیف، رنج و الم اللہ دور کر. صلی اللہ